السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گی 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن کی فضیلت، اور محرم کے 10 دنوں میں کتنے روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیا ایک روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں، 10 محرم کے دن کی کیا خصوصیات ہیں، 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کی فضیلت کیا ہے، اور یوم عاشوراء کے دن آپ ایسی کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ جس دعا سے آپ کی 1 سال کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، یعنی 1 سال آپ کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا، موت آپ سے 1 سال کے لیے دور ہو جائے گی۔ ایسی کون سی دعا ہے، وہ دعا کس طرح سے پڑھنی ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع یعنی یوم عاشوراء۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے نئے سال کے پہلے مہینے کو لہو لعاب میں گزارتے ہیں، مگر اسلام عبرت، نصیحت، معرفت، قربانی، اثار، صبر و رضا کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشوراء اپنی خصوصیات میں بہت ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین و آسمان پیدا کیے، سبحان اللہ۔ یوم عاشوراء 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کی اگر چند خصوصیات کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ یہ ساری 10 محرم کے دن کی خصوصیات ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور محرم کے دن کو کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس دن کی کیا خصوصیت ہے، تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، یعنی فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ اسی لیے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا اس دن کا، ہم بھی اسی لیے اس روز سے آج تک ہر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ کو زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کے دن خود روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں۔ یہ ساری احادیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء میں روزہ رکھنا کو اپنا معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کو تو یہود بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد شبہت والی بات نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 10 اور 9 دو روزے رکھیں گے، تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ پیدا ہو جائے، مشابہت نہ آئے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے ساتھ ہی ایک دن کا روزہ اور ملا لیا جائے، یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا لیا جائے تو وہ بہتر ہے، یعنی 9 محرم کا روزہ یا 10 کا، یا پھر آپ 10 کا اور 11 کا روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے، یعنی اس دن روزے رکھنے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محرم الحرام کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو، یعنی اگر آپ 10 دن کے روزے رکھتے ہیں تو ان روزوں کو افضل قرار دیا گیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان نفلی روزوں کی عادت ڈالیں۔ مطلب آپ اپنے گھروں میں اس طرح کا اہتمام کیجئے کہ آپ کے بچوں کو بھی یوم عاشورہ کی فضیلت، یوم عاشورہ کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور جن بچوں پہ روزے فرض ہیں، یعنی جو روزے رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نفلی روزے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ اور ایک وظیفہ جو کہ 9 اور 10 محرم کو کرنے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی اگر کوئی شخص پریشان ہے، پیسوں کی تنگی ہے، قرض میں مبتلا ہے، بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن رکاوٹیں ہیں، بزنس بہتر بنانا چاہتا ہے لیکن بزنس ڈوب رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ نے 9 اور 10 محرم کو نماز عصر کے بعد، یعنی 9 محرم کو اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز عصر کے بعد آپ نے فرض نماز کے بعد درود پاک نماز والا 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے آیت الکرسی 313 بار پڑھنی ہے یا 41 بار پڑھ لینی ہے۔ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کیونکہ نماز عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ نے امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اپنی جو بھی دلی مراد ہے، آپ کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کو، ان سب کے لیے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو لازماً کرنا ہے۔ اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور 41 بار یا 313 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل، جس بھی دلی مراد کو پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں خواص دعائے عاشورہ، یعنی عاشورہ کے دن آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ لازم ہے اس دعا کو اسی ٹائمنگ پہ جو میں آپ کو بتاؤں گی اسی پر پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا۔ اس دعا کی PDF یا اس کا لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور 10 محرم کے روز یاد سے آپ نے خود بھی اور اپنے پورے خاندان کو بھی اس دعا کو پڑھ کر سنا دینا ہے، سب کو اکٹھا کر کے، یا پھر سب الگ الگ خود پڑھ لیں۔ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی اس کی ٹائمنگ بتا دی گئی ہے، طلوع آفتاب سے جب سورج طلوع ہو رہا ہو تب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر آنی بھی ہو موت اسی سال، اگر آپ کو موت آنی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ اب آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا ہے کہ جب بھی ایک تو آپ روزے رکھیں عاشورہ کے دن 9 اور 10 کا، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے، آیت الکرسی کا وظیفہ جو بتایا گیا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 محرم
کے دن یہ دعا لازماً پڑھ لینی ہے، اپنے خاندان کو پڑھوا لینی ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں تاکہ جو لوگوں کو آج تک نہیں پتہ اس دعا کے بارے میں، جن لوگوں کو نہیں پتہ، جو نہیں پڑھتے، تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سب لوگ 1 سال تک اپنی زندگی کا بیمہ کرا لیں، اپنے جو پیارے ہیں ان کی سلامتی کے لیے اس دعا کو پڑھ کر انہیں سنا دیں۔ جو نہیں پڑھ سکتے انہیں سنا دیں، اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ ایک بار اس دعا کو پڑھ لیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں ہم اسکرین پر بھی شو کر دوں گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قابل توباتی، یہاں سے پہلی آیت سے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے فرج انا ما نحن فیہ یہاں تک پڑھ کر پھر اس دعا میں ہی لکھا ہوا ہے، اگر آپ غور کریں تو دعا میں ہی لکھا گیا ہے یہاں فیہ کے بعد کہ پھر 7 بار پڑھیں، یعنی شروع سے لے کر آپ نے فیہ تک 7 بار، ایک بار پڑھ کر پھر جو آگے ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پھر 7 بار پڑھیں، وہاں سے جب آپ سبحان اللہ ملء المیزانی یہاں سے جب آپ شروع کریں گے نا تو یہاں سے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پڑھ کے مکمل آخر تک، پھر دوبارہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ کہاں سے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ ہی سے۔ پچھلی آیتیں نہیں پڑھنی، یعنی کہ پیچھے سے شروع سے سٹارٹ نہیں کرنا، یہیں سے جہاں سے لکھا ہے کہ 7 بار پڑھیں اسی کو ہی ایک دفعہ مکمل پڑھ کے 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ اور 7 دفعہ مکمل کر لینا ہے۔ اور یہ ہماری جو دعا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور پھر یہ دعا مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو جو ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے خود بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیں، اور جزاک اللہ خیرا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، ہمارے چینل کو لائک کر دیں، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے بہت سے ایسی ویڈیوز بناتی رہوں، اور